أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ لوگ انسانوں میں سب سے برے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، تو یہ انسانوں میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن، ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ نعمت اسے ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ سورہ بینہ کی یہ آخر کی 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کے بارے میں دونوں کا انجام بتلایا ہے۔ دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کی بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لاتے ہیں ان کو کیا انعام ملے گا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ان کا کیا انجام ہوگا، ان دونوں آیتوں میں، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں۔ ایک ہم انسان ہیں جن کو مٹی سے بنایا ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے جن کو نور سے بنایا ہے جو فرشتے ہیں، اور ایک مخلوق ہے جنہیں آگ سے بنایا گیا ہے جو شیطان ہے، جنات ہے۔ 3 قسم کی مخلوق ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ انسان اگر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، اور عبادت کرتے کرتے وہ فرشتوں کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جو روحانی مخلوق ہے، جو ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتی ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، تو ہمارے اندر گویا کہ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں بھی وہ درجہ مل سکتا ہے۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ جو انسانوں میں خاص انسان ہے، جیسے انبیاء، رسول وغیرہ، یہ خاص فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ واقعہ معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، ایک مقام پر جا کر وہ بھی رک گئے، اور اللہ کے نبی جو ایک انسان ہیں، اللہ کے نبی وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر نیک کام کرے گا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا، تو یہ فرشتوں سے بھی گویا کہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، تو جو شیطان ہے، جو جنات ہے، جو شیطان اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کرتا ہے، تو انسان اس سے بھی گویا کہ نیچے گر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ شیطان نے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حکم کو اس نے گویا کہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود شیطان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے کبھی نہیں کہا لوگوں کو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میرا پوجا کرو، کبھی نہیں کہا۔ لیکن انسانوں میں سے ہی کچھ لوگ ہوئے ہیں، جیسے فرعون کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے خود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ خود ہمارے ہندوستان میں اکبر بادشاہ جو تھا، اس نے ایک نیا ہی دین بنا لیا تھا، دین اکبری،
اس میں وہ اپنی بھی عبادت کراتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر دین سے ہٹے گا، اللہ کے راستے سے اگر ہٹے گا، تو وہ گویا کہ جنات سے اور شیطان سے بھی نیچے گر سکتا ہے، بدی میں اور گمراہی میں، ضلالت میں شیطان سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں دی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں اور دین کے راستے پر، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کے پر چلیں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، یا آخری نبی اور آخری کتاب کو ماننے سے انکار کیا، ان میں کون کون ہیں؟ اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، جن کا اعتقاد ہے، ایمان ہے اللہ پر، لیکن یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، آخری نبی کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے گویا کہ انہیں کافر کہا گیا۔ اور مشرکین جو مورتی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ دسیوں معبود بناتے ہیں، تو یہ دونوں قسم کے دونوں چیزیں گویا کہ دونوں قسم کے لوگ، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں 1-2 دن نہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، یہ مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے ان چیزوں پر ایمان نہ لائے، اپنی من مرضی کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شر البریہ کہا، یعنی مخلوقات میں سب سے برے لوگ، سب سے گھٹیا اور کمینے لوگ۔ سب سے برے اس لیے کہا، اس لیے کہ جس خدا نے ان کو بنایا ہے، عقل کا بھی تقاضا یہ ہے اور اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں ہر قسم کی ضروریات فراہم کرتا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس خدا کے ماننے کے بجائے یہ اپنے نفس کی مانتے ہیں، ان کا نفس اور ان کے اپنے اندر کی خواہش جس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ اسی پر عمل کرتے ہیں، گویا کہ یہ لوگ نفس کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں۔ تو جس خدا نے ان کو پیدا کیا ان کے ساتھ یہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مخلوقات میں سب سے برے لوگوں سے یاد کرے۔ آگے دوسرے قسم کے لوگ کہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیا، اولئک ھم خیر البریہ، تو یہ لوگ مخلوقات میں سب سے اچھے اور بھلے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، یہ مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اچھے لوگ ہیں۔ اور یہاں آیت میں اشارہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، اور ساتھ میں اعمال بھی ہو۔ صرف ہم اللہ کو ایک مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانیں، قرآن کو حق مانیں، یعنی جتنی چیزیں ماننے کی ہے ساری چیزیں مانیں، تو ہماری مغفرت تو ہوگی، ایک نہ ایک دن ہم جنت میں تو ضرور جائیں گے، ہماری مغفرت ضرور ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، لیکن اولین درجے میں یعنی سب سے پہلی مرتبہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں، یہ بھی وہ کہ محل نظر ہے۔ تو پوری کامیابی جو ہے 2 چیزوں میں ہے کہ ایمان بھی صحیح ہو اور ساتھ میں اعمال بھی ہو۔ نہیں صرف ایمان ہونا، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دن بھر کے جو اعمال اور دن بھر کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، سال میں 1 مرتبہ روزہ ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، اسی طرح اور بھی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں بھی کرنی پڑے گی۔ اگر ایمان بھی ہے اور اعمال بھی کریں گے تبھی گویا کہ ہم اولین درجے میں کامیاب ہوں گے۔ ہم نے اگر عمل نہیں کیا، صرف ایمان ہی ہے، تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ پکڑ بھی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں صرف نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ریلیف وغیرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان خراب ہے، اللہ پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن یہ نیک کام کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو دونوں چیزیں گویا کہ ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور ساتھ میں نیک کام بھی ہو، تب انسان کا بے رفع ہوگا، اور ایسے ہی لوگ مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان بھی لے آئے اور نیک کام بھی کرے، ان کو اللہ تعالیٰ 2 قسم کا انعام دیں گے۔ قیامت کے دن 2 طرح کے انعامات سے اللہ نوازیں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا جزاؤہم عند ربہم، کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہوگا جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر ہم دنیا سے ایمان بچا کر لے گئے اور اعمال کر کے لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت دیں گے۔ تو جنت کیسی ہوگی؟ کہ نمبر 1 اس میں ہم ہمیشہ رہ پائیں گے، وہاں نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی وہاں سے نکالا جائے گا، اور نہ کبھی وہ جنت ختم ہونے والی ہے۔ اور ایسا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی،
جیسے آج کل لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں دریا کنارے یا کسی جگہ بناتے ہیں اور نیچے سوئمنگ پول بنواتے ہیں. تو سوئمنگ پول تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنت کا منظر ایسا ہوگا کہ وہاں گھر بھی ہوگا اور نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. گویا کہ خوش منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اور البتہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مالا عین رأت، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. چلو دیکھنا تو دور، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا یا فلاں جگہ ایسی چیز ہے. تو جنت کی نعمت ایسی ہے کہ کسی کان نے دنیا میں سنا بھی نہیں. حتیٰ کہ سننا تو دور، کسی انسان کے دل میں بھی وہ گویا کہ تصور بھی نہیں آ سکتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے نہ دیکھی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، لیکن خیال میں، تصور میں اور اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچ لیتا کہ ایسا ہے ویسا ہوگا ایسا ہوگا. جیسے پریوں کے بارے میں ہم بچپن سے قصہ سنتے تھے، پری کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن انسان سوچ لیتا ہے کہ پری کے پر ہیں اور ایسا ہے، ایسی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، جل پری ایسی ہوتی ہے. لیکن جنت کی نعمتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے سنا دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی آیا. گویا کہ اتنی بڑی اور اتنی اچھی نعمتیں ہوں گی. تو جو آدمی دنیا میں نیک کام کر کے جائے گا، ایمان بچا کر اور اعمال کے ساتھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کو ایسی قیمتی جنت دیں گے. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائیں گے اور بندے بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو جنت میں لے جایا جائے گا، جنت میں تو ہر قسم کی نعمتیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم لوگ خوش ہوئے کہ نہیں، تم لوگ راضی ہوئے نہیں. تو سارے لوگ کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دی، دنیا میں تو ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، دنیا میں تو ہم بڑی مشقت اور پریشانی میں تھے، لیکن یہاں پر تو اتنی راحتیں ہیں اور باغات دیے اور محل دیا اور نوکر چاکر ہر چیزیں آپ نے دی، ہر قسم کی راحتیں آپ نے دی ہے. اب ہم تو آپ سے گویا کہ راضی ہو چکے ہیں، اب کوئی سی وجہ ہے کہ جس سے ہم آپ سے راضی نہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تم غور کرو، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں. تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو ساری چیزیں ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں ہیں. پھر اس وقت کہا جائے گا کہ اپنے علماء سے معلوم کرو، پھر علماء بتلائیں گے. اور پھر آگے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا اور اس کے بعد میں تم سے اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں تو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کب ناراض ہو جائے، اللہ کا غضب کب نازل ہو جائے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کریں گے کہ اے میرے بندو آج سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اس وقت جو ہے حدیث میں ہے کہ اس وقت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہوں گے، گویا کہ ہم بھی اللہ سے خوش ہوں گے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے. ورضوا عنہ، اور جنت میں جو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی خوشنودی ہمیں عطا کر دیں گے، تو اس وقت لوگ بھی اللہ سے گویا کہ خوش ہو جائیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی نعمتیں تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن جنت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. یہ گویا کہ جنت کی بڑی نعمت ہے. اور دوسری ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار. ایمان والوں کو وہاں اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. دنیا میں تو انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، ہمارے آپ میں وہ پاور نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے اور وہاں پر اپنے اعمال کے برابر جس کا نیک کام جیسا ہوگا اس کو ویسی دیدار ملے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے بہت ہی مقرب ہوں گے، وہ تو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کے نیک کام کچھ کم ہے، تو وہ ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھیں گے، کچھ مہینے میں دیکھیں گے، کچھ سال میں دیکھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ گویا کہ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا. جس کا نیک کام جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنی دیدار نصیب ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں. جتنا نیک صالح بن کر ہم جائیں گے وہ نعمت اسی قدر ملے گی. اور جنت میں جو انسان کو، آپ نے حدیث سنی ہے، جنت میں جا کر انسان کو جو حسرت ہوگی وہ یہی کہ دنیا میں ہمارا کوئی وقت بغیر ذکر کے گزر گیا، بغیر ذکر فکر کے گزر جائے، اسی بات کی وہاں گویا کہ حسرت ہوگی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ جنت کی جو نعمت ہے اللہ کا رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ ہمیں نصیب ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، جنت کی یہ جو دو نعمتیں ہیں یہ اسی کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی یہ گویا کہ ایک اہم اصول بتلا دیا
کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی دنیا میں رہیں، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نعمتیں ہمیں عطا کریں۔ خلاصہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا انہیں ہی جنت ملے گی۔ اس لیے ہمیں ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور نیک کام بھی کرنا ہے۔ جتنا زیادہ نیک کام کریں گے اتنی گویا کہ وہاں نعمتوں سے ہمیں نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان نیک کام کو قبول بھی فرمائے، اور ہم تمام کو جہنم کے آگ سے اللہ محفوظ رکھے، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔